بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ بحیرہ روم میں موت کا رقص، عوام دشمن حکمرانوں کے منہ پر تمانچہ ہے۔ گزشتہ منگل جو بحیرہ روم میں یعنی میڈیٹرینین سی میں جو کشتی ڈوبی اور اس میں سینکڑوں پاکستانی ہلاک ہوئے، آج کے پروگرام میں اس بارے میں مختصراً بات کرنی ہے۔ آخر میں تھوڑا سا تجزیہ پیش کرنا مقصود ہے۔ فرنٹیکس جو کہ یورپ کی بارڈر فورس ہے، اس کے ریکارڈ کے مطابق اس بارڈر فورس نے مہاجرین کی جو ڈوب جانے والی کشتی ہے اس کو گزشتہ منگل کی صبح، یہ جو GMT ٹائم ہے، گرین وچ مین ٹائم، اس کے مطابق صبح 8 بجے تلاش کر لیا تھا، اور پھر اس کے بارے میں یونانی حکام کو مطلع بھی کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد GMT ٹائم 12:17 پر ان کی ہاٹ لائن پر ایک پیغام موصول ہوا کہ سمندر میں جو مہاجرین کی کشتی ہے اس کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ میری ٹائم لینگویج میں اس کو ڈسٹریس کہتے ہیں کہ مشکل صورتحال کا شکار ہے۔ میرین ٹریفک کا ریکارڈ بتلا رہا ہے کہ اسی دن GMT ٹائم 15 بجے سے پہر یعنی 3 بجے سے پہر ایک جہاز لکی سیلر نے فوری طور پر اپنا رخ شمال کی طرف موڑا اور اس کشتی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس جہاز کے کیپٹن کے بیان کے مطابق اس کو کوسٹ گارڈ یونان نے کہا تھا کہ مہاجرین کے جہاز کو فوری طور پر پانی اور خوراک مہیا کیا جانا مقصود ہے اور یہ کام تم کرو۔ پھر کوسٹ گارڈ کے ایک ہیلی کاپٹر کے مطابق اس نے اس کشتی کو GMT ٹائم 15:35 پر یعنی 3:35 پر ڈھونڈ لیا تھا، اور اس ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کے بیان کے مطابق جیسے کہ آپ نقشہ میں دیکھ رہے ہیں، یہ اپنے سفر یعنی اٹلی کی جانب رواں دواں تھی یہ کشتی۔ اب حیرانی والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 2.5 گھنٹے یعنی GMT ٹائم شام 6 بجے 18 بجے ایک اور جہاز جس کا نام فیتھفل واریر ہے، اس کے کیپٹن کے مطابق اس نے بھی اس کشتی کی طرف سفر کیا اور اس کشتی کو ضروری اشیاء مہیا کیں، اور اس جہاز کے کیپٹن کے مطابق یہ کشتی سفر نہیں کر رہی تھی۔ اس جہاز نے اپنے طور پہ ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی اور اس میں انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ کس طرح وہ ایک رسی کے ذریعے مہاجرین کی اس کشتی کو کچھ اشیاء پہنچا رہے ہیں، اور ان کے مطابق اس وقت یا اس وقت جب یہ چیزیں پہنچائی جا رہی تھیں، اس مہاجرین کی کشتی کے ارد گرد اور کوئی دوسرا جہاز بھی نہیں تھا۔ اب GMT ٹائم کے مطابق شام 7:40 اور رات 10:40 کے درمیان یونانی حکام یہ بیان دیتے رہے کہ مہاجرین کی یہ جو کشتی ہے یہ موزوں رفتار کے ساتھ اپنے سفر پر اٹلی کی طرف رواں دواں ہے۔ تاہم جب یہ اعلان کیا گیا تو اس اعلان کے ساتھ یونانی حکام نے کشتی کی جو تصویر شائع کی اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے مطابق یہ کشتی کھڑی ہے اور سفر نہیں کر رہی۔ اس کے فوراً بعد پھر کوسٹ گارڈ یونان کی طرف سے بھی ایک بیان داغ دیا گیا کہ انہوں نے اپنے طور پر اس کشتی پر جانے کی کوشش کی تھی، لیکن جس رسی کی مدد سے اس کشتی پر جایا جا سکتا تھا، اس مہاجرین کی کشتی نے اس رسی کو کھینچ لیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں چاہیے۔
اب اس ساری کہانی جو میں نے آپ کو سنائی ہے، اس کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت پچھلے 7 گھنٹوں سے یہ جو مہاجرین کی کشتی ہے یہ ایک جگہ کھڑی تھی اور کسی قسم کی حرکت نہیں کر رہی تھی۔ اگر کسی ویڈیو میں یہ حرکت کرتی تھوڑی بہت نظر بھی آتی ہے تو بحیرہ روم میں بتایا جاتا ہے کہ جس جگہ یہ کشتی کھڑی تھی وہاں اس وقت ہوا خاصی تیز تھی، اور اسی طرح اس کشتی میں جو سوار مہاجرین تھے وہ بھی اس وقت تک پینک میں جا چکے تھے، تو ان کی جو بے چینی یا اضطرابی کیفیت تھی اس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کشتی تھوڑی بہت ہچکولے کھا رہی تھی یا حرکت کر رہی تھی۔ ادروائز جہاں تک سفر کا تعلق ہے تو یہ کشتی سفر آگے نہیں کر رہی تھی۔ اور پھر اسی دن منگل کے روز، گزشتہ منگل کا جو یہ آپ کو سارا ٹائم کے ساتھ واقعہ بتایا ہے، رات 11 بجے یعنی GMT 23 بجے وہ پھر المناک واقعہ رونما ہو گیا اور یہ کشتی جو ہے وہ ڈوب گئی۔ اس کے بعد پھر ہنگامی حالت کا اعلان کیا گیا کوسٹ گارڈز کی طرف سے یا یونانی حکام کی طرف سے، اور سیلیبریٹی بیانڈ اور میان کوئین یہ 2 جہاز جو ہیں ان کو پھر فوری طور پر اس طرف روانہ کیا گیا۔ جب وہ اس ڈوبتی کشتی کے پاس پہنچے تو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں 750 افراد سوار تھے، جس میں کافی تعداد عورتوں کی بھی تھی اور بچوں کی بھی۔ تو یہ دونوں جہاز جو ہیں انہوں نے کوشش کی تو 104 افراد کو یہ بچا کر یونان کی کلاماٹا بندرگاہ ہے اس پہ لے آئے، اور پھر ان بچ جانے والوں کو جس جگہ رکھا گیا ہے وہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ اب جہاں تک اس کشتی کے سفر کا تعلق ہے تو یہ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق یہ جو مہاجرین کی کشتی ہے یہ لیبیا کی پورٹ سٹی تبروک سے اٹلی کے لیے روانہ ہوئی تھی، اور جب یہ یونان کے ساحلی علاقہ میں ہی تھی تو وہاں پر یہ ڈوب گئی۔ جو بیان دیے جا رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں اس کے مطابق 750 مہاجرین اس میں سوار تھے۔ حادثے کے بعد 104 جیسے ابھی بتایا ہے وہ زندہ بچے ہیں، اور اسی طرح 78 مہاجرین کی جو ہیں وہ لاشیں ملی ہیں، اور یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لاشوں کو بھی ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ اس تعداد کو اگر درست سمجھا جائے تو اس وقت 558 مہاجرین جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، اور جو میری ٹائم ایجنسی ہے اس کے مطابق یہ جو بحیرہ روم ہے اور جس جگہ یہ کشتی ڈوبی ہے وہ بحیرہ روم کا سب سے گہرا علاقہ کہلاتا ہے، اور میری ٹائم ایجنسی کے مطابق اس ڈوب جانے والی کشتی کو ڈھونڈنا یا لاشوں کو تلاش کرنا اس جگہ ان کے مطابق یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ اب یہ جو گمشدہ ہوئے ہیں 558، تو جو بچ گئے ہیں لوگ ان کے مطابق ان میں کافی تعداد خواتین کی بھی ہے اور بچوں کی بھی۔ اسی طرح یہ جو 558 گمشدہ ہیں یا جو کہ ڈیفینیٹلی اب تو اتنے دن ہو گئے وہ مر چکے ہیں، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 400 کے قریب پاکستانی ہیں، اور باقی جو 158 ہیں اس میں مصری، شامی، افغانی اور فلسطینی شامل ہیں۔ اب ناظرین اتنا بڑا یہ حادثہ ہوا اور اتنا زیادہ جانی نقصان ہوا، لیکن دیکھ لیں کہ یہ جو تہذیب یافتہ ممالک ہیں اور انسانی حقوق کے جو علمبردار اپنے آپ کو کہتے ہیں وہاں پہ تقریباً خاموشی چھائی ہوئی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان ڈوب جانے والے افراد یا مہاجرین کا جن مسلم ممالک سے تعلق تھا، تو ان تہذیب یافتہ ممالک یا مغربی دنیا کے لیے یہ جو مسلم ممالک ہیں جن سے ان مہاجرین کا تعلق تھا وہ ان ممالک کی مخلوق کو کیڑے مکوڑوں سے زیادہ حیثیت نہیں دیتے، اور ان کے
جو خیالات ہیں یا جو نظریات ہیں اس کے مطابق چونکہ یہ عوام ان ممالک کی کیڑے مکوڑے ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں اچھا ہوا خس کم جہاں پاک۔ دنیا کو دکھانے کے لیے جس شہر میں یہ لاشیں آئیں تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا جو مظاہرہ کر کے اس کی پبلسٹی کر دی گئی۔ اب یہ چیز آپ نوٹ کریں، یہ ابھی سے نہیں، کافی سالوں سے یہ چل رہا ہے کہ یونان کی جو ہے وہ مہاجرین کے بارے میں انتہائی متعصب پالیسی ہے، اور اس کا اظہار بھی اس حادثے میں کیا گیا ہے۔ انہوں نے جھوٹ پر جھوٹ بول کر پوری دنیا کو اندھیرے میں رکھا اور کشتی کو ایسے مقام تک لے آئے کہ وہ ڈوب جائے۔ جب 7 گھنٹے وہ کشتی ایک جگہ کھڑی رہی، ظاہر ہے اس میں کوئی ایسا نقص پیدا ہو چکا ہوگا یا اس کا انجن خراب ہو گیا یا بند ہو چکا ہوگا، لیکن انہوں نے جھوٹ پر جھوٹ بولا اور یہ کہا کہ نہیں، وہ تو اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہے۔ اب اشک شوئی کے لیے اقوام متحدہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ جی وہ اس معاملے کی تحقیقات کروائیں گے، لیکن یہ آپ نوٹ کر لیں کیونکہ یہ جن ممالک سے ان کا تعلق ہے ان کی حیثیت کیڑے مکوڑوں سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے آخر میں اگر کوئی چھوٹی موٹی تحقیق ہوئی بھی تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اب جہاں تک پاکستانی حکام کا تعلق ہے تو آپ اس چیز سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے ملک میں تو صرف ایک ہی کھیل جاری رہتا ہے، اور وہ کرسی کا کھیل ہوتا ہے کہ کس نے کرسی لینی ہے اور کس نے دینی ہے۔ چونکہ پاکستان کے جو حکام ہیں کچھ کرسی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو نہیں ہیں وہ اس کرسی کے حصول کے لیے کھیل جاری رکھتے ہیں، تو ان کو چونکہ اپنے اس کرسی کے کھیل سے فرصت ہی نہیں، تو اس لیے ان کی طرف سے عوام جائیں جہنم میں، کوئی اپنی روٹی کے لیے جیتا یا مرتا ہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ انہوں نے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کرسی کا حصول کیسے ممکن بنانا ہے۔ ہمارے ملک میں جو نظام جاری ہے وہ اتنا بسیدہ اور سڑان زدہ ہو چکا ہے کہ کچھ بھی اس ملک میں ہو جائے، احساس سے عاری حکام ہیں، لیڈر ہیں، کوئی اس طرف توجہ نہیں دیتا، خود ہی کہہ دیتے ہیں جی 2 دن بعد سب آپ پہ بھول جائیں گے۔ یہ تو ایک نارمل چیز ہے۔ عوام جو ہے وہ اپنی روٹی کے لیے کس طریقے سے مرتی ہے، آٹے کی لائنوں میں مرتی ہے یا جہازوں میں ڈوب جاتی ہے، بڑی تعداد میں ڈوب جاتی ہے۔ پاکستان کے حکام کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کچھ بھی ہو جائے۔ پاکستان کے جو نظام کے ٹھیکیدار ہیں، آپ نوٹ کر لیں، ان کے کانوں پہ کسی قسم کی جوں نہیں ریگنی، اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی۔